السلام علیکم ویئرز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی ٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ النور کی آیت مبارکہ نمبر 21، مگر اس سے پہلے جو 20 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں سنی اور پڑھی تو میری پلے لسٹ میں وہ 20 کی 20 آیات موجود ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو لازمی پش کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ کمنٹ اور لائک کرنا تو مت بھولیں اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، ان کو بھی اجر ہو اور آپ کو بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیئر کرنے سے کسی نہ کسی انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہو۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں ان تمام باتوں کے بعد، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، پس بے شک وہ، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور کفر کا، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاکیزہ ہوتا، منکم تم میں سے، من احد، کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، وہ پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے خطوات الشیطان یعنی شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے، اور یہاں پر خصوصی طور پر آمنو بولا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ سب سے زیادہ جس کو شیطان سے خطرہ لاحق ہے وہ ایمان والے ہیں، کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو آگے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو زیادہ خطرہ اور شیاطین کا جو حملہ ہے وہ ایمان والوں کی طرف ہے، اللہ کو ماننے والوں کی طرف ہے۔ اور جو شیاطین ہیں وہ ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی خرابیاں یعنی کہ بے حیائی اور برائیاں کو فروغ دیتے ہیں، اور دوسری طرف دین میں بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقائد و اعمال خراب کرتے ہیں، اور بغیر علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے میں ہر وہ بات شامل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں وَمَن یتبع خطواتہ کہنے کے بجائے دوبارہ نام لے کر فرمایا وَمَن یتبع خطوات الشیطان، یہاں پر مراد توجہ دلانا ہے کہ آدمی سوچے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، آیا کہ جو اعمال جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق ہیں، یا وہ کر رہا ہے جو بدعات میں شامل ہے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے قدموں پر، شیطان کے اعمال پر اور اس کے سننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے تلقین کی، ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی طرح بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، ناپاک کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی انسان بھی پاک نہ رہ سکے، کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر اسے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور فحشاء اور منکر کو خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور نفس امارہ ان کی طرف مائل ہے اور ان کا حکم دیتا ہے۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے کہ جس کی بدولت کوئی شخص گناہوں سے پاک رہتا ہے یا گناہ کے بعد توبہ کے ساتھ پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مقام پر ان الفاظ سے مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقع افق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا، وگرنہ وہ بھی اس رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو، اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ان کو زیادہ ہدف ملامت نہ بناؤ، بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کرو، یہ نہیں کہ دن رات ان کے اوپر طنز و تشنیع کی جائے جس سے وہ اور بھی بدظن ہو جائیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، مگر اس کی مشیت اندھی نہیں بلکہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے اس علم ہی کی وجہ سے جسے پاک کرنے کے لائق وہ سمجھتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ القصص کی آیت مبارکہ نمبر 56 میں کہ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں
شیاطین کی پیروی کرنے سے اور بدعمالیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے علاوہ بدعات کو نہ منانے کی طرف بھی تلقین کی، کیونکہ بدعات سب سے زیادہ انسان کو گمراہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے بعد فرمایا کہ یہ صرف میرا فضل و رحمت ہی ہے کہ ابھی تک تم ہدایت کے راستے پہ ہو اور گناہوں کی اس دلدل سے بچے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بڑائی بھی بیان کر دی کہ میں ہر چیز پہ سماعت رکھتا ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے تمام مخلوق کے خالق ہونے کو بھی بیان کر دیا، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ یقیناً امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرے بتائے ہوئے سبق کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔